آدم بین الماء والتین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ داماد مصطفیٰ نے عثمان ذو النورین، داماد مصطفیٰ نے عثمان ذو النورین، سخیاں دے بادشاہ نے عثمان ذو النورین، سخیاں دے بادشاہ نے عثمان ذو النورین، داماد مصطفیٰ نے عثمان ذو النورین، جنہاں دے اگے جنت ویچیے مصطفیٰ نے، جنہاں دے اگے جنت ویچیے مصطفیٰ نے، وہ اعلیٰ خریدار نے عثمان ذو النورین، وہ اعلیٰ خریدار نے عثمان ذو النورین، کلثوم و رقیہ نے جنہاں دے نکاح اندر، کلثوم و رقیہ نے جنہاں دے نکاح اندر، وہ شوہر نامدار نے عثمان ذو النورین، وہ شوہر نامدار نے عثمان ذو النورین، حسنین دے جو خالو زہرا دے جو بہنوئی، حسنین دے جو خالو زہرا دے جو بہنوئی، حیدر دے برادر نے عثمان ذو النورین، حیدر دے برادر نے عثمان ذو النورین، حیا جس تو نے کر دے فرشتے بھی اشتیاق، حیا جس تو بھی کر دے فرشتے نے اشتیاق، وہ اعلیٰ با حیا نے عثمان ذو النورین، داماد مصطفیٰ نے عثمان ذو النورین، غنیاں دے بادشاہ نے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حمد و صلاۃ تو بعد درود خاتم الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء، سرور انبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، اشرف الانبیاء، زینت بزم انبیاء، حسن کائنات، جان کائنات، فخر کائنات، باعث وجہ تخلیق کائنات، شمس الدوحا، بدر الدجا، نور الہدا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ۔ پیش کرن تو بعد صدر محفل، رونق محفل، جمیع زینت محراب و منبر، علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، قابل عزت قابل احترام، حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اور آپ اس وقت ماہانہ محفل 11ویں شریف کی اس حسین محفل کے اندر حاضر ہیں۔ میں حضرت مولانا حافظ محمد عمران صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ اور اس پروگرام کے ساتھ تعاون کرنے والے ہر اس باشعور انسان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ہر ماہ اپنی محبتوں کا خراج حضور غوث الاعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے انتہائی محسن و مشفق برادر عظیم بلبل مدینہ حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب زیدہ شرفوہ نے مجھے حکم دیا، میں نے وعدہ کر لیا، آپ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ لمحے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ میں نے اس وقت کچھ باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، تھوڑا سادہ کر دو، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے یہ میں فخر سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ سعادت کی بات ہے
کہ میں اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کا ذکر خدا کرتا ہے اور خدا کے مصطفیٰ کرتے ہیں۔ وہ ہستی محسن اسلام بھی ہے، محسن انسانیت بھی ہے، اور اس ہستی کی کچھ ایسی خصوصیت ہیں جو بالکل نرالی ہیں، جو اللہ نے صرف انہیں عطا فرمائی ہیں۔ ویسے تو حضور کا ہر صحابی بے مثل و بے مثال ہے، موازنہ نہیں ہم کر سکتے کسی کا کسی کے ساتھ، ہر اپنی جگہ پہ ہر کوئی اعلیٰ ہے، اور وہ جہاں جہاں بھی ہے اور جو بھی ہے، وہ جہاں جہاں بھی ہے اور جو بھی ہے، ہمارے لیے اتنا ہی اعلیٰ ہے، اتنا ہی عرفہ ہے جتنا اہل زمین کے لیے اہل آسمان اعلیٰ ہے۔ میں نے جملہ ایک باریک بول دیا ہے، اس پہ آپ غور کریں گے تو بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہماری سوچوں سے بھی بڑے اعلیٰ ہیں، ہماری سوچوں سے بھی بڑے اعلیٰ ہیں۔ اور ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ ہو رہے ہیں، ان کا ذکر کر کے ہم اعلیٰ ہوتے ہیں، ہم اپنے مقدر سنوارا کرتے ہیں۔ تو وہ ہستی جس کا ذکر میرے مصطفیٰ کریں اور میرے مصطفیٰ جسے اعلان فرمائیں کہ یہ دنیا میں میرا رفیق ہے اور آخرت میں بھی میرا رفیق ہوگا، اور میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے امت میں سے۔ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے میرا رفیق میرا عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات عظیم محتشم، یہ وہ ہستی ہیں جن کے گھر میرے رسول کی 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ اعزاز بھی صرف حضرت عثمان ذو النورین کو ہے۔ حضور نے فرمایا بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہیں، رسولوں میں سے حضور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم میرے خلیل ہیں، اور فرمایا امت میں میرا خلیل میرا عثمان ہے، یعنی رسولوں میں سے میرے نبی کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور امت میں میرے نبی کے خلیل جناب حضرت عثمان ذو النورین۔ حضرت مرہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے تو حضور نے فتنوں کا ذکر کیا، اور حضور تفصیل سے جب فتنوں کو بیان کر رہے تھے تو فتنوں کے آغاز کو بیان کرتے ہوئے میرے رسول بیان کر رہے تھے تو ایک چادر اوڑے ہوئے شخص گزرا۔ میرے رسول صحابہ کو فرماتے ہیں صحابہ سنو، جب میری امت میں فتنے شروع ہوں گے تو یہ چادر اوڑھنے والا جانے والا شخص اس وقت بھی حق پر ہوگا، اس وقت بھی یہ شخص حق پر ہوگا۔ حضرت مرہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور میں اٹھ کے اس شخص کی طرف دوڑا۔ میں نے جا کے اس شخص کو آگے سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ واقعی ذو النورین تھے، وہ جناب عثمان ذو النورین تھے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کے جسم مبارک کو پھیرا جب میں نے تو میں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے عرض کی یا رسول اللہ عثمان کے بارے میں، فرمایا والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا پہلا فتنہ میری امت کا میرے اس عثمان کی شہادت ہوگی۔ فرمایا اس وقت لوگوں سن لو جب فتنوں کا آغاز ہوگا، میں محمد تمہیں بتا رہا ہوں میرا یہ یار اس وقت حق پر ہوگا۔ اب حق کی شہادت کس نے دی؟ میرے رسول نے۔ اب یعنی حق پر ہونے کی شہادت کس نے دے دی؟ میرے رسول نے۔ دوسری بات سنیے، جبل سبیر پہ میرے نبی موجود تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جب حرکت پیدا ہوئی سنیے، لوگ تو کہتے ہیں نا نبی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی عزت کی قسم نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتا ہے، نبی اللہ کی۔ یہ جملہ سنیے، اس پہ غور کیجئے، جس دن کسی نے کہا نا نبی اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس دن تمہیں اختلاف کی ضرورت نہیں، اختلاف میں کروں گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہو یا ولی ہو وہ کرتا ہے اپنے رب کی عطا سے، اپنے رب کی، اور یہ عطا اس کی تھی نا جی، اس کی عطا تھی نا، جو زمین پہ کھڑا ہو کے چاند کو بلائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو کے آ جائے۔ جس دن عقیدہ شرک والا ہوا نا اس دن اعتراض کرنے آپ بنتے ہیں، اور یہ جو بے چجے اعتراض ہے نا یہ چھوڑ دیجئے، خدا کے لیے چھوڑ دیجئے، اعتراض کرنے والی چیزیں اور بھی بڑی ہیں۔ آج کل بے چجے اعتراض شروع ہو گئے ہیں، میرے بیٹے بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، چلو موضوع سے تھوڑی دیر ہٹ جاتا ہوں، بے چجے اعتراض جو ہے نا وہ آج کل شروع ہو گئے ہیں، چج کے اعتراض ختم ہو گئے ہیں۔ اب نماز جنازہ کتنی تکبیریں ہیں؟
بولیے کتنی ہے؟ جب 4 تکبیروں کے بعد سلام پھر گیا تو نماز جنازہ مکمل ہو گئی نا. تو اس کا مطلب ہے نہ کسی نے کمی کی. سمجھدار لوگ بیٹھے ہو, مجھے یہ خوشی ہوئی آپ کے چہرے دیکھ کے, اور اس بیٹے کو دیکھ کے اور خوشی ہونے لگی ہے. جب تکبیریں 4 ہیں تو 4 پڑھنے کے بعد سلام پھر گیا تو جنازہ مکمل ہو گیا. اب میری مرضی ہے میں 4 بار دعا مانگوں یا 10 بار مانگوں. میں 5 تکبیریں کرتا تو اعتراض بنتا تھا, میں 3 تکبیریں کرتا تو اعتراض بنتا تھا. جب میں نے نہ جنازے کو بڑھایا نہ گھٹایا تو اعتراض کیوں؟ چلو نہیں سمجھ آئی تو مثال دیتا ہوں, توجہ میری طرف, مثال دیتا ہوں. زور کی کتنی فرض ہیں زور کے؟ بولیے گا ذرا. 4. آپ نے بھی 4 ہی پڑھے, میں نے بھی 4 ہی پڑھے. آپ 4 پڑھ کے 2 سنتیں پڑھنے لگے, میں نے 2 سنتیں پڑھی. اب میں نکل گیا, آپ نے 2 نفل بھی پڑھے, پھر نفل پہ نفل پڑھے, پھر نفل پہ نفل پڑھے. میرا اعتراض بنتا ہے کیوں؟ بس یہی سننا چاہتا تھا. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. اگر اتنے آپ سمجھدار ہیں تو اگلا جملہ سنیے. اعتراض تب بنتا تھا, زور کے فرض تھے 4, میں کہتا 3 ہے تو اعتراض کرو, میں 5 پڑھتا تو اعتراض کرو. اب جب فرضوں میں کمی نہیں ہوئی, واجبات میں اضافہ نہیں کیا گیا, تو یہ تو مستحب عمل ہے, یہ تو مستحب عمل ہے. اس پہ کوئی فتویٰ تو بنتا ہی نہیں, اس پہ تو کوئی اعتراض. وہ اس کی اپنی استطاعت ہے, وہ 2 کی بجائے 4 پڑھ لے, وہ 4 کی بجائے 6 پڑھ لے, وہ 6 کی بجائے 8 پڑھ لے. میرے رسول فرماتے ہیں لوگوں سنو, رب کا قرب نفلوں کے اندر ہے, رب کا قرب نفلوں کے اندر ہے. اے میرے رسول بتائیے, فرضوں میں نہیں. فرمایا فرض تو فرض تھے, فرض تو فرض تھے. تو نہ پڑھتا تو گناہگار تھا, تو نہ پڑھتا تو گناہگار تھا. تو نے پڑھا تو اپنی جان کا صدقہ اتارا, وہ تجھ پہ فرض تھا, وہ تیرا صدقہ اتارا, پر یہ تجھ پہ فرض نہیں تھے. نماز جنازہ فرض کفایہ تھی, بستی کا ایک بندہ پڑھتا, 4 تکبیر کے ساتھ مکمل ہو گیا. اب یہ جو دعا تھی یہ مستحب تھی. فرمایا تم پڑھتے جانا, مانگتے جانا, جتنا مانگتے جاؤ گے. اب بے چجے اعتراض ہو گئے ہیں تو اللہ کرے ہماری نسلوں کی حفاظت ہو. بس ایک جملہ سنیے, باادب رہیے گا. کیا باادب رہیے گا. یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے گا. وہ بابا جی جو پگڑی باندھ کے بیٹھے ہیں ان سے میرے جانے کے بعد پوچھئے گا, میں نے بس اشارہ دے دیا, ان سے پوچھئے گا. سادہ سے امام, سادگی میں پڑھنے والے قرآن, آگے گلاس کا آدھا گلاس پانی کا رکھا جاتا, وہ 4 آیتیں 4 سورتیں پڑھتے. جب گلاس ختم ہو جاتا, گلاس میں پانی آدھا گلاس. اب جب رحم دینا پیندا سی نا تے کرم دینا کہندا سی گھٹ منو بھی دئی. توجہ ہے میری طرف. کرم دینے کو گلاس جاندا سی تے ملکو کہندا سی گھٹ منو بھی دئی. او دوجا بابا بولدا سی کہندا سی گھٹ منو بھی دئی. او گھٹ کردے سارے گھٹ لاندے سن. انہاں بابیاں نو پوچھو با تواڈے گھر پانی کوئی نہیں, اے کہندے سن پانی تے ہے پر ایہو جہا نہیں, ایہو جہا نہیں. بابا جی کو خاص گل فرمایا اے دے تے پڑھیا گیا ہے, اے دے تے پڑھیا گیا ہے. ہن قرآن پڑھن والا ایتھے, گلاس اوتھے, پڑھیا اے ختم واسطے رکھے گئی نیت. ہن نیت اتے جس ویلے سادہ بابا جی سادہ قرآن پڑھن والا پڑھدا ہوندا سی, جو گھٹ بنتے سن انہاں دی سوچ تے مائنڈ اے سی با اے شفا ہے, اے دے وچ بھی ہن اللہ شفا رکھ دتی ہے. ایمانداری نال دسو بچی دے اوتے قرآن پڑھیا جائے, اس پانی دا اتنا ادب ہے, او قرآن دا ادب کتنا کردے ہون گے. او قرآن دا ادب انہاں دے دلاں وچ. ہن پتہ کی ہو گیا, بے ادبی نے سانو دیتا کی ہے. توجہ میری طرف. بے ادبی نے کی دیتا ہے. ہن نہ کوئی ولی محفوظ, اور میں ادب والوں کی بات کروں جی, ادب والوں کی. چلو ذوق لیتا ہوں, مجھے پتہ ہے میں موضوع سے تھوڑی دیر ہٹا ہوں پر واپس لوٹ جاؤں گا, ناراض تو نہیں ہوں گے آپ. سنیے ادب والوں کا
مزاج کیا ہے؟ ادب والوں کا مزاج سنیے، ادب والوں کا۔ حضور خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ مدینہ شریف میں بیٹھے تھے تو ایک شخص نے عرض کی حضور آگے نہ چلیں، آگے نہ چلیں، تو آپ فرماتے ہیں جرم عیسیوں سے نہیں سامنے آیا جاتا، جرم عیسیوں سے آئے خیر، کہاں سے وہ لوگ لائیں گے؟ خدا کے لیے واپس لوٹیں۔ وہ پلیٹ میں تھوڑے جے چاول ہوندے سن، چودھری لمبڑدار پنڈ دا، ہن ساڈیاں تے پگاں ہی تھلے نہیں نہ ہوندیاں پیاں، چودھری لمبڑدار پنڈ دا، چودھری لمبڑدار، لمبڑدار آج تو ہر بندہ ہی لمبڑدار ہے نا جی، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب لوگ باادب تھے۔ وہ جڑا چاولاں واسطے پلیٹ نہیں رکھی جاندی سی، او دے وچوں جڑا چاول نہیں تھلے ٹیندا، تھلے ماڑا بندہ نہیں، لمبڑدار پنڈ دا اگے ود کے نا تھلیوں چوک کے وہ کہندا ہوندا سی کدھر بے ادبی نہ ہو جائے۔ اے بابا جی بیٹھے، چلو بابا جی نو چھڈو، حضرت کو پوچھ لینے ہاں، اے جُتی پوٹھی نہیں ہوندی؟ توجہ توجہ توجہ، جُتی تے ساڈے ماں باپ ساڈے بزرگ فرماندے نے جلدی کرو بچے سیدھی کرو، اللہ اکبر۔ اسی واسطے بابے فرماندے نے کہ جرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، جرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، جرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے اللہ، کیا یہ کم ہے کہ تیرے، آؤ میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں توجہ سے سننا، ہم جس مشرب سے تعلق رکھنے والے ہیں، میرا عقیدہ ہے حضرت شیخ عبدالغفار طوسی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے تھے، ادھر سے کھانا کھانا شروع کیا، ادھر کدو شریف پکا ہوا تھا، بیٹا صرف اتنا کہتا ہے ابا جی مجھے یہ سبزی پسند نہیں، شیخ عبدالغفار طوسی اٹھے، اندر سے تلوار لائی، اپنے بیٹے کا سر قلم کر کے فرمایا تو میرے نبی کی پسندیدہ سبزی کی توہین کیسے کر سکتا جسے میرا نبی پسند کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، زندگی تھوڑی ملے یا زیادہ ملے، سانسیں زیادہ ملے یا تھوڑی ملے، لیکن باادب رہنا، اپنے بڑے کا ادب بھی کرنا، اپنے والدین کا ادب بھی کرنا، اپنے استاد کا احترام بھی کرنا، اپنے شیخ سے سچی محبت بھی کرنا، اپنے دین سے وفا بھی کرنا، پر اس سے بڑھ کے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت سے وفا کرنا، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت سے وفا کر کے صحابہ کا ادب لے کے دنیا سے جانا۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جب سارے چھوڑ کے واپس لوٹیں گے، قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی اور اعلان کرے گی لوگوں سنو نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، نہیں ہوتا۔ آئیے میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اب باادب انہیں بناؤ، باادب بناؤ۔ آج بے ادبی کی یلغار ہونے لگی ہے، جو بھی بندہ اٹھتا ہے بے چجے اعتراض شروع کر دیتا ہے، ان اعتراضات سے بچ جانا۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جب سیدنا صدیق اکبر سے لے کے میرے دادا علی اجمیری تک، میرے دادا علی اجمیری سے لے کے میرے پیر سیال تک، آج جو دلے پیر میں توجہ چاہتا ہوں، آج جو کھوٹے پیر ہمارے زمرے میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ ہمارے پیر نہیں، وہ کسی اور کے ہیں۔ ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو میرے علی کو، ہمارے
حوصلے لو، ہم بھی ان کے نہیں، ہم بھی ان کے نہیں۔ اگر آج تمہیں کوئی نہیں مل رہا تو میرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کو دیکھو، ہمارے بابے دیکھنے ہیں، میرا بابا قبر میں چلا گیا، خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کو دیکھ لو، میرے بابے دیکھنے ہیں، میرے مسلک کی بہار دیکھنی ہے۔ آج بھی تمہیں نظر آئے گی، ہماری کوتاہیوں پہ نہ جاؤ، ہمارے عملوں کی طرف نہ جاؤ، رب کعبہ کی تن کی قسم، آج جو حق پر ہے یہ وہی عقیدہ ہے جو ابو بکر کا تھا۔ وہ کس کا تھا؟ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا اور کل صحابہ۔ اچھا میں توجہ چاہتا ہوں، چلو بات چھڑ گئی تو تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ یار یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ایک بندہ بشر، توجہ ہے میری طرف، ایک بندہ، اس لفظ کو بولیے بعد میں اس کی وضاحت کر لیتے ہیں، ایک بندہ بشر اپنے منہ سے لعاب نکالے اور دوسرا بشر، آپ سمجھے نہیں ہیں، ایک بندہ بشر اپنے منہ سے لعاب نکالے اور دوسرا، سبحان اللہ، دوسرا بشر، دوسرا ایسے ہاتھ آگے کرے۔ میری طرف تو جو ہے آپ کی جی، ادب دیکھیے، محبت دیکھیے، اس کو نا ایسے، چلو لطف لیجئے، بڑے محبت والے لوگ بیٹھے ہو، لطف لیجئے، آپ کے چہرے نکھرے ہیں تو لطف لیجئے، میں موضوع سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹتا ہوں، لطف لے لیجئے، مزاج اپنا نکھار لیجئے۔ یار کیا کہنے، اگر میرے سامنے آپ، تو جو ہے میری طرف، میرے سامنے آپ، گلاس ہے جی ادھر، اس گلاس میں پانی ہو اور آپ تھوک دیں، میں نہیں پیوں گا، اور آپ کے سامنے میں تھوک دوں اور آپ کو کہوں تو قربان نہ جائیں ان کے عقیدوں پر، قربان ہونے کو جی نہیں چاہتا ان کی محبتوں پر، قربان ہونے کو جی نہیں چاہتا ان کے ایمان پر۔ میرے رسول نے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا، سارے دیکھ رہے تھے، سارے، اسلام کی ہر چیز میں ہی پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اسلام کی ہر چیز میں پیغام ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو عثمان ذو النورین کی شہادت میں بھی کچھ پیغام ہے، کچھ پیغام ہے، میں آگے چل کے دیتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ کیا منظر ہوگا اس وقت، کیا منظر ہوگا اس وقت جب حضرت جابر کی ہنڈیا میں، اس کی وضاحت نہیں کرتا، آگے نہیں جاتا، آپ سمجھ گئے ہیں تو واپس لوٹتا ہوں۔ میں بات آگے چلی گئی تھی تو کون سا جملہ تھا؟ ادب، کیا تھا؟ ادب۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جا کے چہرہ پھیرا تو حضور ان کی طرف اشارہ تھا، فرمایا ہاں یہ کیا ہوں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ اس بیٹے کو سلامت رکھے، یہ حاضری کا ثبوت ہے، جملہ بھولا نہیں ہے۔ میرے رسول فرمایا جس وقت فتنے شروع ہوں گے تو حق پر میرا، اب دوسری بشارت سنیے، جبل ابھی سبیر پر میں یہاں تھا اور بات اختیارات مصطفیٰ پہ چل پڑی، ادب کی طرف چل پڑی، تو جبل سبیر پہ حضور کھڑے تھے، ادھر دیکھیے گا، جب اس نے رقص کیا نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ فرماتے ہیں جب زلزلہ آئے گا نا، جب آئے گا تو یہ اتنا مضبوط اور اتنی تھرتھراہٹ ہوگی، یہ کسی کے کہنے سے نہیں رکے گا، لیکن قربان نہ جائیں جس کو اللہ نے اتنے اختیار دیے ہیں، وہ کہو رک، اللہ نے، کس نے؟ اللہ نے، یار اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، میرے مصطفیٰ کا اپنا کچھ بھی نہیں، میرے مصطفیٰ کا اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے خدا کا ہے، تو جو کچھ خدا کا ہے، جو کچھ خدا کا ہے وہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ وہ تیرا ہے۔ تو فرمایا اے سبیر ٹھہر، جب سبیر کو فرمایا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید نفر ہوئے، 4، فرمایا رک، دیکھ تو صحیح تو کتنا خوش نصیب ہے۔ تو اس وقت جو 4 تھے نا، اس میں ایک حضور، دوسرے
حضرت ابو بکر تیسرے، عمر اور چوتھے عثمان. تو اس کا مطلب ہے کہ شہادت کی بشارت بھی پہلے، حق کا اعلان بھی پہلے، شہادت کا اعلان بھی. اب تیسری حدیث سنیے تو میں اپنے موضوع کی طرف لوٹوں. میرے رسول حضرت عثمان کے پاس بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرماتے ہیں میرے عثمان جی آقا، فرمایا جس دن تجھے قمیض پہنائی جائے اور کچھ لوگ آ کے اسے اتارنے کی کوشش کریں تو مجھ سے وعدہ کر، مجھ سے وعدہ کر تو اتارے گا نہیں. حضور میں وعدہ کرتا ہوں میں اتاروں گا نہیں. 12 سال کے قریب آپ کی خلافت رہی، 6 سال امن سے گزرے. کتنے؟ 6 سال امن سے گزرے. ہر طرف شانتی، سکون، فتوحات بڑھتی گئیں. یمن کے اندر ایک قبیلہ تھا، شہر صنعاء کے اندر یہودیوں کا. اس کا ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا اس کا نام تھا. ترید زبور کا یہ بڑا عالم تھا. اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ مسلمانوں کو مان کیا جائے، مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، کمزور کیا جائے. تو یہ مدینہ شریف آیا. حضرت عثمان کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد یہ خواہش مند تھا کہ مجھے عہدہ دیا جائے. آپ نے کوئی زیادہ توجہ نہ دی، اگنور کر دیا. وہاں سے ناکام ہو کے یہ مصر میں گیا. مصر میں اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. کوفہ اور بصرہ کے اندر جا کے اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. اور پیغام یہ تھا کہ اب دیکھیے نا جی، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور آ کے مسلمانوں کو ساتھ لے کے کفر سے جنگ کریں گے. اگر حضرت عیسیٰ بعد میں آئیں گے اور پھر غلبہ اسلام ہوگا تو بہتر کون ہوئے. کچھ کم ذہن اور کند ذہن تھے، پھسل گئے. انہوں نے کہا خیال تو یہ سننے والا ہے کہ اگر حضور چلے گئے ہیں تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو پھر وہ جو گئے تھے وہ واپس آئیں گے تو اللہ تو حضرت عیسیٰ ہونے چاہیے، نعوذ باللہ. ان کا یہ خیال وہ بناتا گیا. دوسرا خیال اس نے یہ بنایا، لوگوں بتاؤ نا کہ وحی مصطفیٰ، یعنی جو قرب مصطفیٰ یہاں سے لیا جائے گا، جو پیغام بار ہے میرے مصطفیٰ کا وہ تو حضرت علی ہیں. اب خلافت میں عثمان بیٹھے تو وہ تو قابض ہوا. لوگوں کو پھسلانے کے لیے اس نے کچھ من گھڑت باتیں گھڑیں، لوگ پھسل گئے. اب 1000 لشکر کا چلا مصر سے، 1000 چلا کوفہ سے، اور 500 کے تعداد کے قریب چلا بصرہ سے. یہ لشکر جب پہنچے، میں مختصر کرنا ہوں یہ واقعہ آپ کو تفصیل سے بتاتا. جب یہ مدینہ شریف پہنچے، محاصرہ کیا گیا تو حضرت علی شیر خدا کو بلایا حضرت عثمان ذو النورین نے. کن کو بلایا؟ کن کو؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ان سے مذاکرات کرو، بات کرو. حضرت علی گئی، فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم بات کرنا چاہتے ہیں. فرمایا آ جاؤ. وفد کو لے کے آئے. بات یہ تھی، انہوں نے کہا وہ جو مصر کے گورنر ہیں نا وہ ظالم ہیں، وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، وہ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے. آپ نے فرمایا تم بتاؤ. انہوں نے کہا محمد بن ابی بکر جو ہے نا انہیں گورنر بنایا جائے. حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اب گورنر بنانے کا جو آرڈر تھا وہ لکھ دیا محمد بن ابی بکر کو. وہ لکھ کے جب قافلے کی صورت میں وہ واپس جانے لگے تو پیچھے ایک شخص تھا جس کا نام مروان تھا. یہ حضرت عثمان ذو النورین کا رشتہ دار تھا، لیکن اس کی یہ شرارت تھی، اس نے ایک رکا اپنی طرف سے لکھا، مور حضرت عثمان کی لگائی. ایلچی کو بھیجا کہ جلدی جا، وہ جو آگے گورنر ہے نا ابن سرخ، ابی سرخ، اسے جا کے یہ دینا اور اسے کہنا کہ جب یہ 7 لوگ آئیں جو محمد بن ابی بکر کے ساتھ ہیں انہیں قتل کر دینا، ان کے ہاتھوں کو کاٹنا. اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ قافلہ واپس جا رہا تھا تو رستے میں جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو یہ شخص تیز اونٹنی پر جا رہا تھا. انہوں نے شک پڑا تو انہوں نے روکا. کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مصر جا رہا ہوں اور وہاں کے گورنر کو یہ پیغام ہے جو میں نے جا کے حضرت عثمان کا پہنچانا ہے. انہوں نے تلاشی لی تو خط مل گیا. اب خط پہ کیونکہ مور حضرت عثمان ذو النورین کی تھی تو وہ واپس غصے سے مڑے. اب وہ جو قافلے واپس جا رہے تھے انہیں بھی واپس بلایا، دوبارہ مدینہ شریف طرف آئے اور آ کے حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس گئے. فرمایا یہ خط دیکھو. انہوں نے خط دیکھا اور مور بھی کیونکہ حضرت عثمان ذو النورین کی تھی تو آپ پریشان ہوئے. پریشانی کے عالم میں آپ اٹھے اور حضرت عثمان ذو النورین کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ اس طرح کا معاملہ ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم نہ میں نے لکھا ہے اور نہ ہی کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے. اس نے کہا پھر ان سے بات کرتے ہیں. کہا
وفد کو بلایا گیا، آپ نے حلفاً یہ بیان دیا کہ میں نے نہ تو لکھا ہے اور نہ ہی لکھوایا ہے۔ انہوں نے کہا مور آپ کی ہے؟ فرمایا کوئی شک نہیں میری ہے۔ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ یہ جو سواری ہے یہ آپ کی ہے؟ فرمایا میری ہے۔ اس کا انکار میں نہیں کرتا، پر میرا انکار اس بات پر ہے کہ یہ تحریر نہ میں نے لکھی ہے اور نہ ہی میں نے لکھوائی ہے۔ یہ دونوں باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال وہ بضد ہو گئے اور انہوں نے کہا ہمارے دو ہی مشن ہیں، یا تو آپ خلافت چھوڑ دیں، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کریں۔ حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا بھی میں یہ دونوں نہیں کروں گا، میں یہ دونوں۔ اور آپ بتائیے بھی جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو، روم، دمشق، شام سے افواج منگوا سکتا ہو، 700 کے قریب صحابہ کرام حضرت عثمان ذو النورین کے پاس حاضر ہوئے، اور میں ان کا نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں۔ توجہ ہے میری طرف، ان کا نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اتنے جری صحابہ، اتنے جنگجو صحابہ حضرت عثمان ذو النورین کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں۔ فرمایا یہ شہر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا میں جان تو سے دے سکتا ہوں پر یہاں کسی کا خون نہیں گرنے دوں گا، یہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر دوسری آپشن آپ کے پاس ہے؟ فرمایا میں وعدہ کر چکا ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں، اب میں نہ تو اس وعدے کو توڑ سکتا ہوں اور نہ ہی جنگ کر سکتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ وہ بپھر گئے۔ اب 40 دن، کتنے؟ 40 دن محاصرہ رہا حضرت عثمان ذو النورین کے گھر کا، پانی بند، کھانا بند۔ 7 روز گزرنے کے بعد حضرت عثمان ذو النورین نے اپنا چہرہ مبارک نہ کھڑکی سے باہر نکالا اور باہر نکال کے آواز دی تم میں علی یا سعد ہے؟ اے لوگوں تم میں علی یا سعد موجود ہیں؟ تو آواز آئی وہ تو موجود نہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین واپس گئے، پھر کھڑکی کے دروازے پہ آئے اور آ کے آواز دی لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور اگر تم نہیں جانتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ فرمایا آج جس بحر روما سے تم پانی پی رہے ہو تمہیں یاد نہیں تو میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو یہ بحر روما ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غریب تھے، میرے رسول کے صحابہ پانی خرید نہیں سکتے تھے۔ اس وقت میرے رسول نے اعلان کیا تھا کہ کوئی ہے جو بحر روما کو خریدے اور اس کے بدلے میں محمد اسے جنت عطا کر دوں۔ فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم جس کنویں کا پانی تم نے بند کیا ہے اس کا خریدار کوئی اور نہیں تھا، اسے خریدنے والا میں ہی تھا، اسے خریدنے والا میں ہی تھا۔ آج جس کنویں کا پانی تم نے مجھ پہ بند کیا ہے اس کنویں کا مالک میں ہی ہوں، جس نے اسے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اور جمعے کا دن تھا، علماء نے لکھا ہے 18 ذی الحجہ جمعے کا دن تھا، 36 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ آخری دن کی بات ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں جس مسجد میں آج تم نے مجھے جمعہ نہیں پڑھنے دیا، جس مسجد میں آج تم نے مجھے نماز جمعہ تک نہیں پڑھنے دیا، میں تمہیں بتاتا ہوں جب یہ لوگوں کے لیے تنگ ہو گئی تو میرے رسول نے فرمایا کوئی ہے جو جنت کے بدلے اس مسجد کی جگہ کو خرید کے اسے وسعت عطا کرے تو میں محمد اس کے ہاتھ پہ جنت بیچوں گا۔ فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ لوگوں سنو، وہ میں ہی تھا جس نے اپنے دولت اور مال سے اس مسجد کی توسیع کی تھی اور اس مسجد کی جگہ کو خریدا تھا۔ اور مجھے افسوس ہے آج مجھے اس شہر کی گلیوں میں نہیں نکلنے دیا جا رہا جس گلیوں میں میرے مصطفیٰ میرا انتظار کرتے تھے، میرے مصطفیٰ میرا انتظار کرتے تھے، اور کھڑکی سے بولنے والا کوئی عام بندہ نہ تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم علماء نے لکھا ہے جب حضور معراج کی رات 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت خلیل خدا کا دیدار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضور واپس آئے تو صحابہ کو بیان کیا میں اللہ کے خلیل سے بھی ملا تھا، وہ 7ویں آسمان پر بیٹھے تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی۔ جب یہ بات میرے حضور نے کی نا تو صحابہ بیٹھے تھے۔ اب صحابہ کا اشتیاق بڑا، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے خلیل کی زیارت کی ہے، بتائیے تو صحیح نا خلیل کیسے تھے؟ پوچھا تو جاتا ہے نا جی،
صحابہ نے تو یہاں تک سوال کر لیا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہے، یہاں تو خلیل کی بات تھی، اس کی بھی بات چھڑی کہ اس کو کیا دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو بھی احسن صورت میں دیکھا ہے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تڑپے، فرماتے ہیں کہ وہ اس کی آنکھ کیا کہنے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاکھ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، محبور اکھی ہیں میں تبریاں، فرمایا وہ جو جائے اور دور پہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں، اور اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغی، اور میرے محبوب نے تو آنکھ بھی نہیں جھپکی، میرے محبوب نے تو آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ حضرت ابی بکر جب حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظارہ پیش کیا نا، توجہ چاہتا ہوں، تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے خد و خال کیسے تھے؟ تو حضور نے فرمایا اینا عثمان، اینا عثمان، میرا عثمان کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا ذرا قریب آؤ، جب قریب آئے تو فرمایا یہاں آ جاؤ، جب یہاں آئے تو فرمایا رخ ادھر کرو، جب رخ کیا تو میرے رسول فرماتے ہیں صحابہ تم نے پوچھا تھا ابراہیم کیسے تھے، تو سنو جس نے ابراہیم کی زیارت کا شرف پانا ہو وہ میرے عثمان کے چہرے کو دیکھ لے، ان کا خد و حال میرے عثمان کی طرح تھا۔ حضور فرماتے ہیں ان کا خد و حال میرے عثمان کی طرح تھا، اور جن کے بارے میں میرے رسول فرمائیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا بھی اپنے اپنے کف کے سامنے برابر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، توجہ ہے، برابر کے سامنے حضور فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ ہر صحابی اپنے اپنے دوست اپنے اپنے ہم فکر کے سامنے کھڑا ہوا، میرے رسول اٹھے، ایک سوچ رہا تھا میرے پاس آئیں گے، دوسرا سوچ رہا تھا میرے پاس آئیں گے، تیسرا سوچ رہا تھا میرے پاس آئیں گے، میرے رسول اٹھے، میرے رسول اٹھے، اور جہاں حضرت عثمان کھڑے تھے، جہاں حضرت عثمان کھڑے تھے وہاں حضور جا کے کھڑے ہوئے، اور حضور نے اپنے بازو پھیلائے، فرمایا آج ہر کوئی اپنے برابر کے ہے، آج کوئی ہم برابری سے مراد وہ مراد نہیں لینی، امتی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے۔ جب میرے نبی حضرت عثمان کے سامنے کھڑے ہوئے تو فرمایا لوگوں سنو، انت رفیقی فی الدنیا وانت رفیقی فی الآخرہ، یہ وہ میرا یار ہے جو دنیا میں بھی میرا رفیق ہے، آخرت میں بھی میرا رفیق ہوگا، اور جس کی رفاقت کو میرے رسول بیان کریں۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں پھر میں شہادت کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور جملہ سنیے۔